جی السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں ہم سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ کھیل بڑے دلچسپ مراحل میں پہنچ گیا ہے۔ آج مولانا صاحب سے پھر ملاقاتیں، پھر وہی منتیں ترلے، رات کو بدماشی کے نعرے مار کے بول رہے ہیں ہم یہ کریں گے، آپ مولانا صاحب ساتھ اگر نہیں دیں گے تو بھی ہم کر لیں گے۔ آج پھر مولانا کے در کے اوپر حاضری سب لوگ دے رہے ہیں۔ آج جو کل بلاول بھٹو صاحب نے یقین دہانی کرائی تھی کہ عمران خان صاحب سے کل جو ہے نا صبح 9 بجے آپ لوگ پہنچ جانا، ملاقات ہو جائے گی، آپ عمران خان صاحب سے مشورہ کر لینا، اس کے بعد اینی ترمیم کے حوالے سے جو بھی عمران خان صاحب اپڈیٹ دیں گے وہ ہم سے شیئر کرنا۔ تو ان کے بلاول بھٹو صاحب کے کہنے کے مطابق جو پی ٹی آئی کا وفد تھا وہ پہنچے، اس میں بیرسٹر گور صاحب تھے، سلیمان اکرم راجہ تھا، صاحبزادہ حامد جو ہے نا خان تھے، اس کے بعد اسد کیسر بھی تھے، یعنی کہ یہ 5 لوگوں کا وفد پہنچا۔ کافی گھنٹے وہاں ویٹ کرنے کے بعد اندر سے آرڈر آیا کہ سلیمان اکرم راجہ اور صاحبزادہ حامد خان جو ہے نا وہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کر سکتے، باقی آپ 3 لوگ جا کے ملاقات کر سکتے ہیں۔ تو پھر پی ٹی آئی کے جو وفد گیا ہوا تھا، بیرسٹر گور صاحب تھے، اسد کیسر صاحب تھے، اس کے بعد عمر ایوب صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی ہم ملاقات کریں گے تو 5 لوگ جا کے ملاقات کریں گے، ادروائز ہم تینوں بھی جا کے عمران خان سے ملاقات نہیں کریں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کے جو وکلاء ہیں، سلیمان اکرم راجہ صاحب، صاحبزادہ حامد خان صاحب، ان کو بھی آپ اندر نہیں جا سکتے۔ تو پھر کافی ٹائم کے بعد یہ بحث چلنے کے بعد یہ 5 لوگوں کا وفد یہ پی ٹی آئی کا پھر مولانا صاحب کے گھر آ گیا۔ جب مولانا صاحب کی رہائش گاہ پہ پہنچے تو وہاں بلاول بھٹو صاحب پہنچے ہوئے تھے، وہاں اختر مینگل صاحب بھی پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے جو ساری صورتحال تھی جو پی ٹی آئی کا وفد تھا، انہوں نے مولانا صاحب کے سامنے رکھی کہ حالات یہ ہیں کہ ہم وہاں پہنچے، ہم نے ملاقات نہیں کرنے دی گئی، سلیمان اکرم راجہ کو منع کر دیا کہ آپ جیل کے اندر نہیں جا سکتے۔ تو پھر اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب بہت غصے ہوئے، انہوں نے کہا یہ کیا انہوں نے ڈرامہ بنا کے رکھا ہوا ہے، جب ایک طرف یقین دہانی کرائی ملاقات کی تو اب یہ کیا بات ہے کہ سلیمان اکرم راجہ کیوں نہیں ملاقات کر سکتے؟ اور پی ٹی آئی کا جتنی بھی لیڈرشپ ہے اس ٹائم موجودہ، وہ عمران خان کے ساتھ مشورہ کیے بغیر اپنی مرضی سے تو نہیں چل سکتے، تو کیونکہ ان کا چیئرمین جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ پھر ان کو دوبارہ بھیجا گیا، آپ جائیں، یقین دہانی کرائی گئی کہ آپ لوگوں کو ملاقات کرنے دی جائے گی۔ جب یہ ابھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو وفد ابھی پہنچا ہوا ہے، ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے کہ آپ جب ویڈیو دیکھ رہے ہوں تب تک ملاقات ہو گئی ہو۔ پھر بلاول بھٹو صاحب پھر دروازے پہ پہنچے، مولانا صاحب کے در کے اوپر پہنچے اور پھر وہی منتیں ترلے کہ جی آپ ہمارا ساتھ دیں، اور آپ ہمارا ساتھ دیں کسی طریقے سے، جو ہم آئینی ترمیم کا پچھلے 1.5 مہینے سے اس کا جو ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، ہم پیار محبت سے بھی چل رہے ہیں، بدماشی بھی کر رہے ہیں، بندے بھی اغوا کر رہے ہیں، کسی طریقے آپ ہمارا ساتھ دیں اور ہم جو ہے نا آئینی ترمیم کو پاس کر سکیں۔ اور سینیٹ اور جو قومی اسمبلی کا اجلاس تھا اس کا اب تیسری بار ٹائم چینج کر دیا گیا ہے، اب شام کو 7 بجے ہوں گے یہ اجلاس، یعنی کہ بار بار ٹائم چینج کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کے پاس نمبر گیم پورے نہیں ہیں۔ اور دوسری جانب حکومتی جو لوگ ہیں، عطا تارڑ صاحب نے بھی اپنا بیان دیا ہے کہ انہوں نے بولا کہ ہمارے پاس نمبر گیم پورے ہیں لیکن ہم اتفاق رائے کی وجہ سے جو ہے نا اس کو لیٹ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب خواجہ آصف صاحب نے بھی یہی اپنا بیان دیا کہ ہمارے پاس نمبر گیم پورے ہیں، ہمارے پاس نمبر گیم بالکل پورے ہیں لیکن ہم اتفاق رائے کی وجہ سے جو ہے نا اس کی ڈیلے ہو رہی ہے۔ اور اب اگلی خبر یہ ہے کہ اختر مینگل صاحب جو کل پاکستان کے اندر پہنچے تھے، وہ مولانا صاحب سے انہوں نے ملاقات کی، اس کے بعد انہوں نے باہر میڈیا سے گفتگو کی اور وہ بھی بڑے شدید غصے میں نظر آئے۔ جو انہوں نے گفتگو کی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ذرائع کے مطابق پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی جماعت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر پی ٹی آئی اور بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے وفد سے ملاقات ہوئی۔ جے یو ای فے کے وفد میں مولانا عبدالغفور حیدری، مولانا عطا الرحمان، عثمان بادیانی اور کامران مرتضی شامل تھے۔ بلاول بھٹو کے ہمراہ سید نوید قمر موجود ہیں، جبکہ سردار اختر مینگل کے ہمراہ اختر حسین، ایڈوکیٹ ساجد ترین، آغا موسیٰ خان، شفقت لانگو اور میر جہاں زیب موجود تھے۔ ملاقات کے بعد اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بی این پی کے سربراہ اختر مینگل نے کہا کہ 1 ماہ سے ہنگامی صورتحال ہے، آئینی ترمیم خفیہ طریقے سے لائی جا رہی ہے، حکومت کی تمام تر توجہ آئینی ترمیم پر لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1973 کے آئین کو 51 سال ہو چکے ہیں، لیکن ایسی کون سی مصیبت آ گئی ہے جو راتوں رات خفیہ طریقے سے اس میں ترمیم کی ضرورت پیش آ گئی، اور ایسی ترمیم جن کو پبلک کرنا بھی حکمران طبقے کے لیے باعث شرم بن چکا ہے۔ میں جیسے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اختر مینگل صاحب شدید غصے میں نظر آئے،
ان کا کہنا تھا کہ آئین کوئی خفیہ دستاویزات نہیں ہے، لیکن حکمران طبقے کو اس کو پبلک کرنے میں شرم آ رہی ہے۔ جس ملک کے آئین میں ترمیم کی جا رہی ہو اس کے ہر شہری کو اس کے لیے جاننا ضروری ہوتا ہے۔ سیاسی جماعتوں اور ان کے کارکنان کو اس بارے میں علم ہونا چاہیے۔ اختر مینگل نے کہا کہ عجیب سی بات ہے کہ آئینی ترمیم کو ایک خفیہ دستاویزات کی طرح رکھا جا رہا ہے اور مختلف اقسام میں تقسیم ہو رہا ہے۔ کبھی ایک طرف سے ڈرافٹ سامنے آتا ہے تو کبھی دوسری طرف سے ڈرافٹ سامنے آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ترمیم کا خالق کون ہے، حکومت یا اس کے اتحادی اپوزیشن، یا پھر وہ قوتیں جن سے ہمیشہ آئین کو خطرہ رہا ہے، جنہوں نے ہمیشہ اس آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کر ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جس انداز میں وہ ترمیم لانا چاہتے ہیں، مختلف پارٹیوں کے ممبران کو ہراساں کرنا، اغوا کرنا، طاقت کے ذریعے آئینی ترمیم میں ان کا ووٹ کاسٹ کرانا، کیا یہ جمہوریت عمل ہے؟ دنیا کے کسی بھی ملک میں اس طرح کی جمہوریت نظر نہیں ملتی۔ اختر مینگل نے کہا کہ یہاں جتنے بھی امر گزرے ہیں انہوں نے بھی ریفرنڈم کروایا ہے، چاہے اس میں دھاندلی کی گئی ہو، لیکن عوام سے ہاں یا نہ کا سوال تو کیا گیا، لیکن یہاں تو اپنے ہی ساتھیوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اغوا کر کے آئینی ترمیم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں ملک سے باہر تھا، مجھے آئینی ترمیم سے متعلق بتایا گیا، لیکن ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے کہ اس میں کون سی ترمیم لائی جا رہی ہے۔ آج تک نہ وزیر اعظم نہ ہی نائب وزیر اعظم نے مجھ سے آئینی ترمیم کا ڈرافٹ شیئر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے دوران ہی ہمارے دونوں سینیٹر پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ان کے بچوں فون کر کے ڈرایا گیا، ان کو روزگار چھیننے کی کوشش کی گئی۔ اختر مینگل نے کہا کہ میں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم نے پرویز مشرف سے گن پوائنٹ پر کوئی مذاکرات نہیں کیے، اب بھی اگر کسی بھی شکل میں اس کا کوئی جانشین ہے تو ہم گن پوائنٹ پر مذاکرات نہ کبھی کیے ہیں اور نہ ہی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی ہمارے دونوں سینیٹر قاسم رونجو اپنے بیٹے سمیت پچھلے 5 دنوں سے غائب ہیں۔ میڈم نسیمہ احسان، جس کا شوہر سید احسان شاہ جو سینیٹر رہ چکا ہے، اس کی پارلیمانی لاجز میں یرغمال بنا کر اس کی بیوی کو ووٹ دینے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کے اس اقدام نے میرے اسمبلی سے مستعفی ہونے کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ اس وقت قومی اسمبلی یا پھر سینٹ میں بیٹھے کسی بھی رکن کو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی یہ اراکین ہیں یہ بھی استعفیٰ دے دیں، کیونکہ وہ یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ طاقت کے جو ہے نا بل بوتے کے اوپر، گن پوائنٹ کے اوپر نہ کبھی عین سازی ہوتی ہے، نہ کوئی جمہوری عمل ہے۔ اور بیسیکلی یہ چاہتے یہی ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے نا قاضی صاحب کے جانے کے بعد جو نیا چیف جسٹس آئے اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں اور وہ ایسا کچھ بھی نہ کر سکے جس سے ہماری جو وفاقی حکومت ہے، جو ہم نے ناجائز حکومت بنائی ہوئی ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ہاتھ آ سکے یا اس کو کسی قسم کا کوئی یعنی کہ گرانے کی طرف یا ہماری حکومت کے لیے ذرا سے بھی مشکلات کھڑی نہ ہو۔ اس وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح کی آئینی ترمیم جو ہے نا پاس کرائی جائے، اور دوسری جانب یہ بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہو، اور ملٹری ٹرائل کے اندر جانتے ہیں کہ اس میں ٹائم لگ سکتا ہے، اس میں جو ہے نا یہ انسانی حقوق کی جتنی بھی خلاف ورزی کرنا چاہتے ہیں، بیسیکلی یہ عمران خان کی پارٹی اور عمران خان کو کرش کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسا ابھی تک تو جو اطلاعات ہیں، ابھی تک مولانا صاحب بھی ڈٹے ہوئے ہیں، اور اختر مینگل کے جو یہ اختر مینگل کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے تھے، اختر مینگل بھی ابھی ڈٹے ہوئے ہیں، کیونکہ ایک ناجائز طریقے سے آئینی ترمیم پاس کرنا یا کوئی بھی قانون پاس کرنا یا کچھ بھی کرنا، یہ کسی بھی جمہوری عمل نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا زبردستی زور پہ جو ہے نا لوگوں کو اغوا کر کے۔ اس دن ہم نے دیکھا اسمبلی کے اندر نسیمہ احسان جو مینگل صاحب کی پارٹی کی ہے وہ رو رہی تھی۔ اس طرح اگر آپ قانون سازی کرو گے تو یہ تو پورے دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، یہ آپ کے مفاد میں ہے۔ اور ان کے پاس آخری جو پتہ تھا وہ تھا یہ اس کا الیکشن کمیشن کا، سلطان سکندر راجہ صاحب جو ہے نا جو مخصوص نشستیں ہیں وہ ہمارے حوالے کر دیں گے۔ تو مخصوص نشستوں کو 12 جولائی کو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا۔ اس کے بعد جو ان کا الیکشن کمیشن ہے اس نے دوبارہ سپریم کورٹ سے جواب طلب کیا تھا، تو پھر جواب کل موقع کی مناسبت پہ سپریم کورٹ نے جواب دے دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں جو ہے نا یہ جو مخصوص نشستیں ہیں، سپریم کورٹ تو بار بار بول رہی ہے کہ یہ جو ہے نا اس کی پی ٹی آئی کا حق ہے، پی ٹی آئی کو دی جائے۔ اب لازمی ان کو عمل کرنا پڑے گا کیونکہ ان کے اوپر توہین عدالت نہیں تو لگے گی۔ تو یہ جو سپریم جو مخصوص نشستیں ہیں جو پی ٹی آئی کی ہیں اور پی ٹی آئی کو ہی ملیں گی، یہ 24 اکتوبر تک یہ اس کو ڈیلے کر دیا گیا۔ اور قاضی صاحب کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں، یہ ایک بدترین اگلے کچھ 4-5 دن ہیں۔ قاضی صاحب نے بہت سارے کیس لگائے ہوئے ہیں اور بھی پتہ نہیں جاتے جاتے کیا جو ہے نا گول کھلا کے جائیں گے، لیکن قاضی صاحب کے دن ختم ہو گئے ہیں۔ قاضی صاحب یعنی یوں سمجھیں کہ بڑھ گئے ہیں بس۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اس چینل کا بھی پاکستان زندہ باد۔